بہر رحمت، بہر رحمت، بہر رحمت، اعوذ بہر باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر معین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی لهم مغفرۃ واجر عظیم۔ سامعین کرام، جیسے کہ کل آپ کی خدمت میں اس بات کو بیان کیا تھا کہ ہم سورہ مبارکہ حجرات کی آیتوں کی تفسیر آپ کے سامنے ان دنوں میں بیان کریں گے، اور سورہ مبارکہ حجرات کی فضیلت کے بعد گفتگو کرنے کے بعد دو ابتدائی آیات پر ہماری کل گفتگو پیش کی گئی، جس کا خلاصہ یہ تھا کہ ایمان لانے والوں سے پروردگار عالم نے مخاطب کر کے یہ فرمایا تھا کہ انسان کو یعنی مومن کو اللہ اور اس کے رسول سے آگے اپنی بات پیش نہیں کرنے کی اجازت ہے۔ یعنی کوئی بھی اس کا عمل ہو، کوئی بھی اس کا کام ہو، کوئی بھی اس کا نظریہ ہو، کوئی بھی اس کی سوچ ہو، وہ سب اپنی جگہ پر، لیکن یہ دیکھا جائے گا کہ وہ خدا اور اس کے رسول کے حکم کے برخلاف ہے یا اس کے موافق ہے۔ اگر برخلاف ہے تو پھر ایک مومن کی شان نہیں ہے کہ وہ اپنے قدم کو، اپنی بات کو، اپنی سوچ کو جب اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھائے۔ اور پھر اس کے بعد بات یہ ہوئی تھی کہ ادب اور پیغمبر اکرم کی عظمت کا لیول یہ ہے کہ پروردگار عالم نے کہا کہ اے ایمان لانے والو، تمہاری ذمہ داری کہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ تمہاری آوازیں نبی کی آوازوں پر بلند نہیں ہونی چاہیے۔ اور صرف اتنا ہی نہیں، نبی کے سامنے آواز کو بلند کرنا تو یہ صریحاً نبی کی توہین ہے۔ اسے بھی توہین سمجھا گیا کہ نبی کے سامنے اس طرح سے گفتگو کی جائے کہ اگر کسی بات میں آپ کو اختلاف ہو جائے تو آپ کی آوازیں اس اختلاف کے وقت اتنی بلند ہو جائے کہ وہ نبی کی بھی جو ہے وہ ماحول کے اندر وہاں پر آپ نبی کے سامنے اپنی بلند آواز سے اختلاف یا جھگڑا کرتے ہوئے دکھائی دے۔ لہذا فرمایا لا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض، کہ چیخو پکار نہ کرو کہ جس طرح آپس میں ایک دوسرے سے زور زور سے باتیں کرتے ہو، یعنی یہ بھی نبی کی محفل کے ادب کے برخلاف ہے۔ اور روایات میں موجود ہے کہ جب وہ وقت آیا کہ امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے جنازے کو ان کے گھر سے لے جایا گیا، اور خواہش یہ تھی، وصیت یہ تھی امام حسن کی کہ نبی کے پہلو میں اپنے نانا کے پہلو میں انہیں دفن کیا جائے، لیکن ایک شور و گل ہوا، تیروں کی برسات ہوئی، اور جنازہ امام حسن مجتبیٰ کو گویا نبی کے گھر میں، نبی کے کمرے میں دفن ہونے کی اجازت نہ دی گئی۔ تو جو اس وقت شور ہوا، اس شور کے جواب میں بھی امام حسین نے اسی آیت کی تلاوت کی تھی کہ یہ قطعاً مناسب نہیں ہے کہ نبی کی وفات کے بعد بھی، قبر نبی کے بعد کے پاس بھی اس انداز سے شور مچایا جائے، یہ بھی بے ادبی شمار ہوگی۔ اور اس کی سزا یہ تھی کہ پروردگار عالم کا فرمان تھا ان تحبط اعمالکم، کہ تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے، وانتم لا تشعرون، اور تمہیں اس کی خبر بھی نہ ہوگی۔ اگلی آیت ہے کہ ان الذین، اب یہ ان لوگوں کی بات تھی جو نبی کے سامنے اپنی آواز کو بلند کرتے ہیں، لہٰذا ان کے اعمال برباد ہو جانے کا تذکرہ ہوا۔ لیکن وہ افراد جو نبی کی بزم میں، نبی کی مجلس میں نبی کی عزت کرتے ہیں، اپنی آوازوں کو دھیما رکھتے ہیں اور نرمی کے ساتھ نبی کے سامنے بات کرتے ہیں، خدا ان کی بھی اہمیت اور ان کی فضیلت اور ان کے مقام کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ ان الذین یغضون اصواتهم، کہ وہ لوگ کہ جن کی آوازیں نبی کے سامنے دھیمی رہتی ہے، اولئک الذین، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں کا خدا نے امتحان لے لیا ہے، ان کی جانچ ہو گئی ہے کہ ان کے دل بھی خدا کی بارگاہ میں جھکے ہوئے ہیں، یعنی ان کا ظاہر ہی متقی نہیں ہے بلکہ ان کا دل بھی خدا کی بارگاہ میں متقی ہے۔ لہٰذا امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، کہ ان کے دلوں کا امتحان ہو گیا ہے کہ وہ دل ان کے خدا کی بارگاہ میں عزت اور احترام رکھتے ہیں، خدا کا خوف رکھتے ہیں۔ لہم مغفرۃ واجر عظیم، ان لوگوں کے لیے جو نبی کی توہین کر رہے تھے، اپنی آواز کو بلند کر رہے تھے، خدا نے ان کے عمل اس طرح سے برباد کر دیے کہ انہیں شعور بھی نہیں تھا۔ اور یہاں پروردگار فرماتا ہے کہ جو نبی کی عزت کرتا ہے، نبی کے سامنے اپنی آواز دھیمی رکھتا ہے، لہم مغفرہ، خدا ان کے کیے گئے اعمال میں کوئی کمی ہوگی تو اسے معاف کر دے گا، واجر عظیم، اور ان کے کیے گئے صحیح اعمال کا اجر بڑھا کر انہیں عطا کرے گا۔ یہاں ہم پروردگار عالم کی بارگاہ کے اندر اس بات کو دیکھتے ہیں کہ نبی کی عزت اور عظمت کرنا انسان کے اعمال کی کمی کو ختم کر دیا کرتا ہے، اور اگر کوئی نبی کی بزم کا، نبی کی محفل کے ادب کا خیال نہ رکھے تو انسان کے اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ پروردگارہ ہمیں نبی اور آل نبی کا احترام کرنے کی، ان کی عظمت اور ان کے وقار کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ وما علینا رحمت، بہر رحمت، بہر رحمت، بہر رحمت۔